الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ پھرتے ہیں دن جاتے صبح و شام نہیں، بدلتے رہتے ہیں چہرے یہاں نظام نہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں دن بدلتے ہیں، صبح و شام بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں بدلتا تو اس ملک کا نظام نہیں بدلتا۔ اس سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے بدل جاتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں بدلتا تو مفادات نہیں بدلتے۔ یہاں رشوت، کرپشن، لالچ اور انتقام نہیں بدلتا، بس رشوت لینے اور کرپشن کرنے والے بدل جاتے ہیں، یہاں انتقام لینے والے بدل جاتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں، کل وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کر مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سے لے کر حمزہ شہباز عدالتوں میں کھڑے ہوتے تھے، اور عمران خان سے لے کر فواد حسین چودھری، شیخ رشید سے لے کر اعظم سواتی آج عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مثالیں بھی کم ہی ملتی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی طرف سے رائی کا پہاڑ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی، عدالتوں کی طرف سے عدم پیشی کا وارنٹ جاری کرنا اب معمول کی بات تو بن چکا ہے۔ اسلام آباد پولیس کیا یہ بتا سکتی ہے کہ وہ کتنے ملزمان کو وارنٹ دینے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، اور ان کے وارنٹس میں گرفتاری ہی قانون کا تقاضا تھی، تو پھر عمران خان کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ پولیس عمران خان کی گرفتاری کیے بغیر واپس لوٹ گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس اس لیے لوٹی کیونکہ مسئلہ کسی کی گرفتاری نہیں بلکہ ڈرانا دھمکانا تھا، افراتفری کا ماحول پیدا کرنا ہے، عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کر کسی سیاسی ڈرامے کی طرف مبذول کروانا ہے، یعنی سیاسی انتقام کا بدلہ لینے کی خواہش، مخالفین کو راستے سے ہٹانے کی جستجو اپنی جگہ موجود ہے، بس کردار بدل کر دوسری طرف آ گئے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے بدلتے رہتے ہیں چہرے یہاں نظام نہیں۔ کل عمران خان کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی، اور پوری پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر تحریک چلا رہی تھی۔ یہی پی ڈی ایم عمران خان سے استعفے مانگ رہی تھی، ملک میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن عمران خان قبل از وقت الیکشن کروانے سے انکاری تھے۔ اور آج پی ڈی ایم حکومت میں ہے تو وہی سب کچھ آج عمران خان کر رہے ہیں، بس کردار بدل گئے ہیں، لیکن مہنگائی سے لے کر الیکشن تک کے مطالبے وہی پرانے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے بدلتے رہتے ہیں چہرے یہاں نظام نہیں۔ ہاں، اس ملک میں اگر کوئی چہرہ نہیں بدلا تو وہ عوام کا چہرہ ہے، وہ مہنگائی کا چہرہ ہے، وہ مہنگائی جو اس وقت ہر کسی کو نیست و نابود، تباہ و برباد کیے بیٹھی ہے، 50 سالوں کے ریکارڈ توڑ رہی ہے، غربت کا خون نچوڑ رہی ہے، وطن عزیز کی معیشت تباہ حال، مہنگائی آسمان سے بھی اوپر۔ فی الحال کسی بھی شعبے میں بہتری نہیں، حکومت کرنے والے ہر کام میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کو غصہ صرف عدلیہ پر ہے، پوری پارٹی لفظوں کے تیر اور زبان کی تلواریں نکالے عدلیہ پر وار کر رہی ہے۔ مریم نواز عدلیہ مخالف مہم کو خود لیڈ کر رہی ہیں۔ مریم نواز شاید یہ چاہتی ہیں کہ عدلیہ اب صرف ان کی بات سنے اور ان کے حق میں فیصلے دے، اور ہر حال میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سزا ختم کر کے ان کو دوبارہ وزیر اعظم بننے کا موقع دے۔ وہ کبھی ترازو کو برابر کرنے کی بات کرتی ہیں تو کبھی پاناما بینچ ان کی زد میں رہتا ہے۔ سپریم کورٹ فل بینچ بنا کر اپنی غلطیوں کو درست کرے، اور وہ یہ کام پاناما کیس سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، اگر واقعہ ہی عدلیہ نے غلطیاں کی ہیں تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن جناب اس کا آغاز پاناما بینچ سے ہی کیوں ہو؟ آغاز اس وقت سے کیوں نہ ہو جب آپ اسی عدلیہ سے مفادات لے رہے تھے؟ میاں محمد نواز شریف جنرل مشرف مرحوم سے ساز باز کر کے جدہ روانہ ہو گئے، تو اس وقت وہ سزائے موت کے مجرم تھے۔ الیکشن لڑنے اور سیاست میں حصہ لینے کے لیے نااہل
قرار دیے جا چکے تھے۔ 8 سال بعد جب وہ وطن واپس آئے تو وقت گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ میں اپیل سنی گئی۔ سابق چیف جسٹس افتخار حسین چودھری کی عدالت نے سزا معاف کر کے ان کی نااہلی ختم کر دی۔ تو پھر کیا خیال ہے، وہاں سے نہ شروع کیا جائے؟ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جوڈیشنل ایکٹیویزم پورے عروج پر تھا۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 150 سے زائد سو موٹو لیے اکثریتی فیصلے پیپلز پارٹی کے خلاف آئے، بلکہ یہاں تک کہ ایک فیصلے میں ایوان صدر میں اجلاسوں پر پابندی تک عائد کر دی گئی۔ جب سپریم کورٹ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ناطقہ بند کر رہی تھی، اس وقت تو نون لیگ بہت خوش تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ وہاں سے نہ شروع کیا جائے؟ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی موت کے بعد میمو گیٹ سامنے آیا۔ میاں محمد نواز شریف ایک منتخب حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ تو کیا خیال ہے، وہاں سے نہ شروع کیا جائے؟ توہین عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے منتخب وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کی سزا اور نااہل کرنے کے احکامات جاری کیے، تو اسپیکر نے انہیں آئین کے مطابق نااہل کرنے اور ڈی نوٹیفائڈ کر دیا۔ اس وقت یوسف رضا گیلانی کو نکالنے کے لیے آپ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی تھی، جس پر عدالت نے پی 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 کے وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا فیصلہ دیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، وہاں سے نہ شروع کیا جائے؟ خواجہ آصف صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر کے خلاف رینٹل پاور کا کیس تو آپ خود سپریم کورٹ لے کر گئے تھے۔ تو پھر کیا خیال ہے، وہاں سے نہ شروع کیا جائے؟ جسٹس قیوم ملک کی آڈیو آج بھی یوٹیوب پر ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، وہاں سے نہ شروع کیا جائے؟ عبادتوں کے انبار لگے ہوں، لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔